کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو ہم تنگ نہیں کرنا چاہتے، پریشان نہیں کرنا چاہتے، ناراض نہیں کرنا چاہتے پر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے خوبصورت طریقہ انسان کا اور اپنی ملاقات کا بنایا ہے، جسے ہم استغفار کہتے ہیں۔ تو چلیں آج اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی جو ہم نے جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی کیے، تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو استغفار کی ایسی فضیلت اور طریقے بتاؤں گی کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی استغفار کو قبول کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے، درود پاک، استغفار اور خوبصورت رمضان کے روزے رکھتے ہوئے رمضان کا خوبصورت مہینہ گزار رہی ہوں۔ جناب پہلا عشرہ جو ہے نا وہ ہم سے کوچ کر گیا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو بس اللہ سے زیادہ اس رمضان میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے؟ ایک تو استغفار بالیقین، بالندامہ، اور دوسرا آپ نے اللہ سے آخرت کی دعائیں مانگنی ہے، جہنم کے عذاب سے نجات مانگنی ہے۔ تو اگر آپ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں نا، تو بس یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا اور آخرت میں مل جاتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں یار، ہم کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھا، یہ جا وہ جا، نہیں، ہم بندوں کو، چیزوں کو کس طریقے سے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا دل بے چین ہوتا ہے نا، پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اس کے ترلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ بندہ پھر بھی زندگی کہیں نہ کہیں میلے میں ہمیں وہ تانا یا طنز مار ہی دیتا ہے کہ تم نے تو فلاں ٹائم میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اور وہ میری اللہ کی ذات ہے جسے ہم صرف اور صرف بستر میں رضائی کے اندر دل سے صرف کہہ دینا کہ یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ دل سے پڑھ لیتے ہیں نا، ہمارے دونوں جہان سنور جاتے ہیں ان دو الفاظ سے۔ ہمیں کوئی رونا نہیں پڑتا، کوئی گر گرانا نہیں پڑتا، کوئی التجائیں نہیں کرنی پڑتی، معافیا نہیں مانگنا پڑتی۔ اللہ تعالیٰ صرف دو الفاظ سے انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور انسانوں کی آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ اللہ معاف کر دے، اخبار بندے معاف نہیں کرتے، وہی بات ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آج کے ولاگ میں اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نا یار، یہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا ایک دوسرے پر دیکھیں کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کیا ہی گناہ کیے ہوں گے کہ ہم استغفار پڑھیں، ہم نے کیا ہی کر دیا، تو ہم نے یہ کر دیا نا کہ ہم لوگ بندوں پر کوئی ایسی بات دل میں بھی لے آتے ہیں نا کہ اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی حکیم کے پاس یا کسی بڑے سائیکالوجسٹ کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، سکون نہیں ہے، تو وہ آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ وہ آپ کو سب سے پہلے ایک بات کرے گا کہ آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں اور برا سوچنا چھوڑ دیں۔ اور ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچ کے نا اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے پر یار اس میں بڑی بات ہے، اگر آپ سمجھیں تو یہی تو وہ باتیں ہوتی ہیں جسے ہم اللہ پاک کو ناراض کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر مستقبل میں ہمیں جو ہے نا بے سکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ یقین کریں اگر آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے نا، آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، رشتوں میں مزہ نہیں آ رہا، اٹھنے بیٹھنے میں سکون نہیں ہے، گھر میں آپ کو ایک پرسکونیت نہیں نظر آتی، محسوس نہیں ہوتی، تو اب سمجھ جائیں اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ تو اب اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ استغفار تو میں آپ کو تقریباً ہر ولاگ میں ہی بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے نا کہ ہم اپنی نیتوں کو پہلے ٹٹول تو لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹ کر گر پڑے سجدے میں اور اللہ سے مانگے، دنیا مانگے، میں نہیں کہتی نہ مانگے، لیکن اللہ سے پہلے معافیاں مانگے۔ اس رمضان کے خوبصورت مہینے میں اللہ سے معافیاں مانگے۔ ولاگ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی بچیوں کے کپڑے کٹنگ کر رہی ہوں۔ سلائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر درزن نے ایم ٹائم پہ منع کر دیا کہ میں کپڑے نہیں لے سکتی آپ کے بچوں کے۔
تو بس یہ کہ سلائی تو مجھے آتی ہے، جو اللہ نے تھوڑی بہت سکھا دی تو میں کر لیتی ہوں کچھ نہ کچھ گھر میں ہی۔ تو بس پھر رکھ لی سلائی مشین، پہلے کٹنگ کیے کپڑے اور پھر سیے۔ انشاءاللہ آنے والے بلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی کپڑے سیے سارے کے سارے ایک الگ سے ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی۔ فی الحال تو یہ میں کٹنگ کر رہی تھی اپنی بچیوں کے کپڑے، تو میں نے ولاگ بنا لیا کہ چلیں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے کچھ نہ کچھ، تاکہ ہماری بہنوں کی ہیلپ بھی ہو جائے، کیونکہ عید کے دن ہے، سب بہنیں کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، درجنے کپڑے نہیں لے رہی، تو کوشش کریں بچوں کے کپڑے گھر میں سی لیں۔ تو بس میری پیاری بہنوں، دیکھیں میں آپ لوگ کو ولاگ میں سب کچھ بتا سکتی ہوں، روٹین ولاگ بنانے مجھے بھی آتے ہیں یار، لیکن بات یہ کہ جس چیز سے میرا اللہ خوش ہو جائے۔ رمضان کا اتنا خوبصورت مہینہ ہے، کیوں نہ ہم اللہ کی باتیں کریں، کیوں نہ ہم رسول کی باتیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابیوں کو ایک قصہ سنایا، بہت خوبصورت قصہ ہے کہ نا ایک آدمی صحرا میں گیا نا سفر کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کے پاس اونٹنی تھی اور نہ پانی اور ضرورت کا کھانا۔ تو جیسے ہی اس بیچ صحرا میں پہنچے، ظاہر ہے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، پانی بھی ختم ہو چکا تھا، مطلب اس نے کھانا پینا کھایا اور وہ سو گیا، اور اپنی اونٹنی کو نا اپنے ہاتھ سے میرے خیال سے باندھ کے نا سرانے پہ ہاتھ رکھ کے سو گیا۔ جب وہ اٹھا دیکھا تو صحرا سے اونٹنی غائب ہے۔ اب وہ صحرا کے بیچوں بیچ ہے، نہ وہ مڑ سکتا ہے نہ وہ آگے جا سکتا ہے۔ اب وہ پریشان اٹھا، دیکھا آگے پیچھے سے کہیں اونٹنی نظر نہیں آئی، لیٹ گیا، کروٹ بدلی، سر اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ بس میری زندگی ختم ہو گئی، اب میں کیا کروں، اب تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ بہت پریشان، کہتے ہیں اس نے سر اٹھایا، پلٹ کے دیکھا تو پیچھے اس کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی۔ تو اب صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو خوشی بہت خوش ہو گیا، کیونکہ اس کو تو دنیا مل گئی، وہ تو بس بے بس ہو گیا تھا، صحرا کے بیچوں بیچ نہ کھانا نہ پانی، اونٹنی کا سہارا تھا وہ بھی چلی گئی، اور اب بس اب تو اس کو اللہ نے نئی زندگی دی، سمجھ لیں یہ بات ہوئی، وہ تو بہت خوش ہوا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ خوش تو ہوا، لیکن یقین کرو جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا میں مطلب ہو اور اس سے اونٹنی گم جائے اور وہ بھی بس ہو جائے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے بندے سے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے نا اپنی التجا لے کے یا اپنی پریشانی ہمیں بتا دیتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خود پریشان ہیں، ہمارے تو یہ حالات ہیں، حالانکہ سب کچھ ہوگا، تاکہ بس یہ بات ہے اس لیے کہ کوئی ہم سے مانگ نہ لے، ہم کیوں دیں بھائی۔ تو بس استغفار، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب انسان، ہم کسی کے درد کو نہیں سمجھتے، کوئی بندہ اللہ کے آگے نہیں رو رہا نا، آپ کے آگے رو رہا ہے، تو یار ہو سکتا ہے وہ زیادہ پریشان ہو، اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ مجھے اللہ کے آگے جا کے رونا چاہیے، اور وہ آپ کے آگے رو رہا ہے، اور آگے سے آپ سنگ دلی سے جو ہے نا اپنے حالات بتانے بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا یار کہ اس سے جو ہے نا اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور آپ سنگ دلی سے کام رہے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا میری پیارے بہن بھائیوں، تو آپ لوگوں کو جو ہے نا دل میں بھی نرمی لانی پڑے گی، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ گناہوں کی معافی یہی تو ہے، یہی تو گناہ ہے جس سے نا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک بندہ حاضر ہوا کہتے ہیں، تو وہ نا بھوکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ازواج مطہرات کے گھر جواب بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو جواب آیا کہ نہیں جی کچھ کھانے کو نہیں ہے، کہ مطلب اس کا اکرام کیا جائے۔ پیارے رسول آپ خود دیکھیں، دونوں جہانوں کے سردار، اور وہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں جو ہے نا نظر پھرائی اور کہا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی اکرام کر سکے، تو ایک صحابہ نے کہا کہ جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بندے کا اکرام کروں گا۔ اب وہ اس بندے کو لے کے رات کا ٹائم تھا، گھر چلے گئے، بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کا کیسے اکرام کرنے کچھ ہے، انہوں نے کہا اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے ہمارے کھا لیتے، انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، بچے صبح ناشتہ کر لیں گے، اس کو کھلا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا۔ اب بیوی بھی آگے دیکھیں ہمارے جیسی ہوتی نا تو کیا کہتی
کہ کیوں میرے بچے بھوکے سوئیں اور اس کو میں کیسے کھلا دوں، میں نے نہیں کھلانا، کھانا ہی چھپا دیتی۔ بیوی کا تقویٰ دیکھیں کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو سلا دیں گے، اور جو ہے نا وہ چراغ بجھا دینا، وہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں ایسے حالات ہیں، ہم اپنے حالات کیوں کسی کو بتائیں، ہمارے اللہ کو، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے نا، ہم اپنے حالات کسی کو کیوں دکھائیں۔ تو بیوی جو ہے نا وہ جیسے ہی کھانے بیٹھتے ہیں بیوی کو سمجھاتا ہے کہ تم نے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ میں بھی آپ نے قصہ سنا ہوں، لیکن آپ کو میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ ہمارے آج کل کے حالات کیا بن گئے ہیں۔ تو وہ کھانا کھانے جب بیٹھتے ہیں نا تو بیوی کیا کرتی ہے، چراغ ہی بجھا دیتی ہے بہانے سے، اور نا منہ چلاتے رہتے ہیں میاں بیوی، اور برتن اٹھا کے رکھتے رہتے ہیں تاکہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہمیشہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ مطلب نہیں کھا رہے۔ اور دوسرے دن جب وہ صحابی اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی کہ اللہ تمہارے رات والے عمل سے تم سے بہت خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت مسکرایا تمہارا عمل دیکھ کے، اللہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے۔ تو بات یہ کر رہی ہوں میری پیاری بہنوں کہ ہم لوگوں کے گھر میں سائر آتا ہے نا سوالی آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود کیوں نہ، ہمارے پاس ہے کتنا، ہم کیسے اس کو دے دیں، ہمیشہ دے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے۔ یار یقین کرے یہ ہماری خام خیالی ہے، اور یہ ہمارے اللہ کے اوپر غیر یقینی ہے۔ کوشش کریں اس پیارے رمضان کے مہینے میں اگر آپ کے در پہ کوئی بھی سوالی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیں، یہ نہ کہیں کہ فقیر ہے اس کا تو پیشہ ہی مانگنا ہے۔ آپ اپنی نیت سے دے دیں، تھوڑا بھلا 10 20 100 50، وہ آپ کے لیے پھول بن جائیں گے، اور جو آپ بچا کے رکھیں گے نا یہ کوئی نہ کوئی کھا جائے گا، بچیں گے تو آپ کے پاس بھی نہیں، لیکن یہ جو پھول ہے نا، یہ جو پھولوں کا زیور بن جائے، یہ وہ صدقہ ہوگا جو میں آپ نے میری اللہ کے لیے صدق دل سے نکالا ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں آج کا یہ ولاگ تھا میرا آپ لوگ کے لیے، آپ لوگ کو صرف اتنا بتانے کے لیے کہ ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کو بانتہا راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں ہم اللہ کو سخت ناراض کر دیتے ہیں، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، سکون جیسی نعمت چھن جاتی ہے، پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں، میری زندگی میں بے چینی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں آؤ اللہ کی طرف، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک وقت کا ہوتا تھا اور ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے جو مہمان تھے ان کا اکرام کرتے تھے، کسی کے آگے اپنے حالات نہیں بتاتے تھے، روتے نہیں تھے، اپنا رونا جا کے اللہ کے آگے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے مانگیں، بہت خوبصورت رمضان کی راتیں ہیں، اللہ کے آگے سر جھکائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اور انشاءاللہ اس رمضان جو ہے نا اللہ کو راضی کر لیں۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں سے ایسے ہی پسند آیا ہو تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں، حجابی ہوم میکر کو آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور میں اپنی ساری بہنوں کے لیے بہت ساری دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری بہنوں کو کی زندگی آسان کرے، مشکلیں آسان کرے، اور ہم سب کی استغفار کو قبول کرے، اور تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، ہم اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم۔